بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے انتخابات کے حوالے سے جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے نئی مردم شماری کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ایک طرف تو سندھ میں جو مردم شماری ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پہ پاکستان میں جو مردم شماری مکمل کی گئی اور اس کے بعد اس کے تحت جو حلقہ بندیاں اب جن کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کے جلدی انعقاد کے حوالے سے بھی اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جس طریقے سے صحیح آبادی کو نہیں گنا گیا ہے وہ بات جو ہے نا اظہار تشویش ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے وقت بالکل جناب۔ جی سر، مردم شماری، پچھلی مردم شماری پہ بھی آپ کے بڑے تحفظات تھے، طریقہ کار مردم شماری کا، اور پھر اس کے بعد جو گنتی ہوئی اس پہ، پھر اب جب دوسری مردم شماری ہوئی تو جہاں دوسری سیاسی جماعتوں نے سندھ میں قائم حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی تو اس پہ الزام بھی لگایا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے سامنے تمام مردم شماری ہو رہی ہے۔ اب آپ کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جی مردم شماری صحیح نہیں کی گئی، ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہو رہی، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، اس پہ کوئی 1.5 سال تک ہم مرکزی حکومت سے بات کرتے رہے اور کوئی 14 خطوط اس سلسلے میں ان کو لکھے گئے۔ خود محترم احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ، وہ یہاں آئے، میٹنگز کرتے رہے۔ تو جو بھی غلط طریقہ کار تھا، کیونکہ اول تو طریقہ کار وہی والا اپنایا گیا تھا کہ جو 2017 کی مردم شماری کے اندر اپنایا گیا تھا، ڈیجورے طریقہ کار، اور ہم ان کو بتاتے رہے۔ پھر ایک ایڈوائزری کمیٹی انہوں نے پہلے بنا دی تھی جس میں 13 آدمیوں کی یہ کمیٹی تھی، سندھ کا کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا، اور اس نے پھر ایک ورکنگ پیپر بنا لیا کہ اس طریقے سے ہم مردم شماری کرائیں گے، اور جس کے اندر وہی ڈیجورے طریقہ دہرایا گیا تھا۔ پھر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم نے احتجاج کیا تو محترم ڈاکٹر مہتاب کریم کو انہوں نے شامل کر لیا، لیکن ورکنگ پیپر پہلے ہی بن چکا تھا۔ پھر یہاں بیورو آف اسٹیٹسٹکس والے آتے رہے کچھ میٹنگس میں بھی شریک رہا، اور میں نے تو 1 اگست 2022 کی میٹنگ میں شروع ہی بات یہاں سے کی کہ آپ بدنیتی سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے غلط ہے، لیکن آپ اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں آبادی کم ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی کوئی 70 لاکھ آبادی جو ہے اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، جن میں میرا محلہ بھی شامل ہے اور میری فیملی بھی شامل ہے، اور مجموعی طور پہ سندھ میں 3 کروڑ ووٹوں کی 3 کروڑ افراد کی انڈر کاؤنٹ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی پرابلم آتی ہے۔ پھر جس وقت انہوں نے نوٹیفائی کر دی وہ فگر ساری کی ساری، اچھا پھر سی سی آئی بلا لی۔ سی سی آئی جس وقت بلائی گئی تو اس میں اینولپس دے دیے گئے، جو نوٹیفائڈ فگرز تھیں ان کے اندر پھر دوبارہ کمی کی گئی، اور جواز اس کا یہ دیا گیا کہ صاحب ہمیں پھر سیٹوں میں رد و بدل نہیں کرنا پڑے گا، اور پرانی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے اوپر الیکشن ہو جائے گا۔ اگر ہماری ترجیح جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ کسی بھی صورت کے اندر جو تھا وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے تھے، تو ہم نے بہت سے کمپرومائزز کیے، پیچھے ہم ہٹتے رہے، لیکن پھر جس وقت کے اپروول ہو گیا فگرز کا کہ اچھا چلیے آپ انہی پہ کرائیے جو بھی ہمارے اثر، کیونکہ ہمیں آبادی کی کمی کی وجہ سے سندھ میں اس سال 500 بلین فنڈ کم ملے گا مرکز کی طرف سے۔ تو اب ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے، آپ الیکشن کرائیے۔ پھر وہ نئی حلقہ بندی پہ آ گئے کہ جناب نئی حلقہ بندی ہوگی۔ تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اگر مردم شماری ہی جعلی ہے تو اس
उसके ऊपर आप फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। और उस दिन कमेटी में तशरीफ लाए थे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और वो, उसके अंदर भी मैंने उनसे यही मारूजात की कि जनाब प्री पोल रिगिंग हो चुकी है बड़े पैमाने पे, तो आप फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात ना करें, अगले जो मराहिल हैं उनको कानून के मुताबिक आप चलाएं। तो अब ये तमाम चीज है, अब देखिए क्या होता है। सर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चलें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि आप अपोजिशन में थे, आपकी बात नहीं सुनी जाती होगी, वो एक अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे थे। पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आ गई और जरदारी साहब जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ों के फ़ैसले भी करते रहे, यहाँ तक कि उनका ये बयान भी आया कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब हम चाहेंगे और हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन होंगे। और उसके बाद फिर आप उस हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल बाकायदा बराबर के शराकतदार थे, सवाए इसके कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था या कुछ वजारतें उनके पास थी सर। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो आप मौक़िफ़ दे रहे हैं, इससे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप अपोजिशन में थे और आपकी कोई बहुत बड़ी सियासी हरीफ की जो है ना वो हुकूमत थी जो आपकी बात नहीं सुन रही थी, आपकी बात मानने को तैयार नहीं थी। सर क्या ये बात दुरुस्त है? ये कॉन्फ्लिक्ट जो है दो सियासतों का है, दो नजरियात का है, और इसमें आप इस वक्त हमें अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्राम अवाम में लेके जाना है। बल्कि चेयरमैन बिलावल तो निकल चुके हैं, बहुत पहले सड़कों पे एक राउंड था उनका हो गया है। इसमें ये देखना है कि जो वजारतें हमारे पास थी उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, और जो वजारतें पीडीएम के पास पे थी उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। ठीक। तो इस चीज को जरा अगर देख लें, खुद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने परसों फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए कहा, फिर जो हमारा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसको किस तरीके से चलाया गया, जो क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम था उसको किस तरीके से चलाया गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारे पास थी। बल्कि एहसन इकबाल साहब ने इल्जाम दिया कि आपने 2.5 लाख टन जो शुगर थी वो एक्सपोर्ट कर दी। तो उसके जवाब में फिर मुझे कहना पड़ा कि जी जो 14 लाख टन शुगर स्मगल हुई है तो वजारत दाखिला क्या कर रही थी उस सिलसिले में, और जो शुगर स्मगल हुई है उसके तो डॉलर गए स्मगलरों की जेब में। जो हमने 2.5 लाख टन की थी एक्सपोर्ट, उसके डॉलर जो थे वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज में शामिल हुई। उसके बाद जिस वक्त की ये चीज सामने आई, निगरां हुकूमत जो थी उसने कार्रवाई की स्मगलिंग के खिलाफ, और आपने देखा कि शक्कर के प्राइस किस तरीके से एकदम से नीचे आए और डॉलर का रेट किस तरीके से नीचे आया। तो आखिर स्मगलिंग पहले क्यों नहीं रोकी जा सकती थी? जिस वक्त स्मगलर अपनी ट्रकें ले जा रहे थे और सिर्फ शक्कर की 70,000 ट्रकें गई हैं, अगर 14 लाख टन स्मगल हुई है और 20 टन की ट्रकें 70,000, जिस वक्त वो स्मगलर काम कर रहे होते थे तो मोहतरम वजीर दाखिला जो थे वो हर टीवी चैनल पे आते। यानी सर आप कहने का मकसद ये कि हुकूमत जो चलाई जा रही थी वजारतों के हिसाब से चलाई जा रही थी, आप लोगों की कोई अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं थी आपस में, कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें थी, मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, इलेक्शन, इन पे भी आपस में कोई मशावरत, कोई मफाहमत नहीं हो रही थी, बल्कि दो अलग अलग नज़रियात के तहत हुकूमत चल रही थी। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना नज़रिया। मैंने अर्ज किया पहले ही कि 1.5 साल हमने मुज़ाकरात किए और मुशावरत की मरदमशुमारी के ऊपर, और वो तमाम चीजें रिकॉर्ड पे हैं। जो खतूत लिखे गए चीफ मिनिस्टर सिंह की तरफ से वो तमाम रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन एक हदगर्मी की गई और तमाम चीजें की गई, और जाहिर है कि हम बगावत तो नहीं कर सकते। सर ये बताइए ये किसने हदगर्मी की? सर जी हदगर्मी किसकी तरफ से की गई? सर हदगर्मी जो है वो जाहिर है कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से की गई। उन्हीं की वजारत थी जो ये देख रही थी मरदमशुमारी, और हमने बार बार उनको ये याद दिलाया कि सेंसस जो है वो आइटम नंबर 9 है, जो सूबे को और मरकज को मिल के करना है। ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 का हिस्सा है। तो इसके तरीक़ेकार, इसका जो वर्किंग पेपर है और तरीक़ेकार हम बताते रहे उनको और लिख लिख के देते रहे कि साहब ये तरीक़ेकार है,
کیوں آپ 13 بلین کی یہ ٹیمپلیٹس لے رہے ہیں؟ مردم شماری اگر آپ کے سوالات صحیح ہوں تو وہ تو آپ اسمارٹ فون کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے۔ 13 بلین کی جناب ہم نے ٹیمپلیٹس منگائی اور ان تمام امور پہ تفصیلی مشاورت ہوتی رہی۔ اسی طریقے سے کیبنٹ میں معاشی پالیسیوں کے اوپر ہمارے جو ڈسینٹ ہیں نوٹس آف ڈسینٹ ہیں کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لیجسلیشن پہ جو ہمارے ڈسینٹ کے نوٹس ہیں وہ سارے کے سارے کیبنٹ کی کارروائی کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تاجر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر تاجر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں ہم نے اجلاس بھی دیکھا، پریس کانفرنس بھی دیکھی، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ GDA اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جانب سے کی گئی، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کا خاص طور پہ انہوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ پہ بھی جو ہے نا وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور یہ ایک اتحاد نظر آ رہا ہے جو کہ شاید الیکشن سیٹنگ میں ایک ایسا اتحاد بنایا جا رہا ہے جس سے کہ سندھ کے شہری علاقوں اور دیہی علاقوں میں ایک باقاعدہ اتحاد بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکے۔ ناظرین، اس حوالے سے اب مزید پارٹیوں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف GDA کی جانب سے، JUIF کی جانب سے، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی مختلف دیگر سیاسی جماعتوں کو اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ پروگرام کے وقت نکالا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ ویسے تو ہمیشہ اپنی ایک منفرد اور علیحدہ سیاست کرتی رہی ہے۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کچھ اتحاد، کچھ کمبائنڈ پریس کانفرنسز اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو کچھ اس دفعہ ہم الیکشن میں کیا پالیسی چینج دیکھیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی؟ نہیں، میرے خیال میں MQM کی پالیسی تو ویسی ہی رہے گی کہ انتخابات میں ہم اپنے ہی قوت بازو اور اپنے ہی بلبوتے پہ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ لیکن یہ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے ہم خیال جماعتوں سے، جو کہ سندھ کے ان طبقات جو کہ گزشتہ 15 سالوں میں، بلکہ جو سندھ کی اکثریت ہے، چاہے وہ شہری سندھ ہو چاہے وہ دیہی ہو، یعنی دونوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے محاذ آرا بھی کیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ متصادم بھی کیا گیا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور پھر سندھ کارڈ کھیل کے اپنا ووٹ بینک بچا کے پھر اگلے 5 سال حکمرانی کے لیے تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل ہے نا، تاکہ انتخابات میں کم از کم ہماری اسٹریٹجی، ہماری حکمت عملی متفقہ اور مشترکہ ہو۔ آپ نے سنا نہیں ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا؟ ہم نے ابھی کوئی انتخابی الائنس کی بات نہیں کی، ہم نے ابھی کوئی انتخابات میں کہ ایک نشان پر ہم الائنس بنا کے، ایسی تو کوئی ہم نے بات ابھی کی نہیں، بلکہ یہ مقصد تو اس سے بھی بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی جو بھی طاقت، جو بھی ووٹ بینک ہے، اس سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے کیسے بندوبست ہوگا؟ کوئی عوامی تحریک، احتجاج، موبلائزیشن کرنا ہے، اگر یہ نگراں حکومت اپنے معصومانہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، معصومانہ جو ان کا انتظامی طور جو طریقہ ہے اور انداز ہے، جو کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کا ہی تسلسل نظر آ رہا ہے نا، اسی لیگیسی کا۔ تو بات یہ ہے نا کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے نگراں حکومت کو بھی اس کی جو غلط پالیسی ہے اور جو ون وے ٹریفک چل رہا ہے اس سے باز رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ قائم کیا جا سکے ہر حال میں۔ اور یہ 15 سال کی جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تھی، اس کے سائے کم از کم اپنا نگراں حکومت کے ذریعے قائم و دائم رہے، اور پھر وہ الیکشن پر بھی منڈلائیں
اور الیکشن کی شفافیت اور جو غیر جانبداری اس کو متاثر کریں، تو یہ تو ایک ہماری ذمہ داری ہے جو کہ ہمیں پوری کرنی ہے. اس لیے ہم اس مرتبہ زیادہ چاقو چوبند ہو کر اور پہلے سے پیش بندی کر رہے ہیں نا. اچھا سر، لیکن اس نگراں وزارت اعلیٰ کے نام پہ آپ کا بھی اتفاق تھا اور آپ کی جماعت نے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر آپ کی جماعت سے تھیں، اور ان کے بھی اتفاق سے ہی یہ نگراں وزارت اعلیٰ جو ہے نا وہ دی گئی ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب کو. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں وہ سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے، باقی چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، یعنی یہ نگراں جو وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی ایک طریقے سے، جس طریقے سے جی ڈی اے نے الزام لگایا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے اسے بلاول ہاؤس کا سیکریٹریٹ ہے جو بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس. کیا کہیں گے سر اس والے سے؟ یار ڈاکٹر بلند اقبال، ہماری سالی مجبوری یہ ہے نا کہ ہم اپنی تہذیب کو کسی حال میں جانے نہیں دینا چاہتے. ہم لفظوں کا انتخاب بھی بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں بھائی، اور کیونکہ ایک جورسٹ کی حیثیت سے، ایک جج کی حیثیت سے جناب مقبول باقر صاحب کا کریئر بہت شاندار، بہت عمدہ ہے نا، اور بہت غیر جانبدار رہا ہے. اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. تو اس لیے ہم ابھی بھی ان کے اوپر کوئی حتمیت کے ساتھ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس بھی یہ گنجائش رہے اور ہمارے کسی ایسے بیان کے نتیجے میں وہ بھی کہیں پیپلز پارٹی کو اپنی آخری بنا کر سمجھ کے وہیں شیلٹر لے لیں. تو بھائی ہم بھی نہیں ان کو دھکیلنا چاہتے. اگر وہ تھوڑا بہت بھی نیوٹرل ہے تو وہ پورے نیوٹرل ہو جائے، ہماری یہ خواہش ہے. تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ بلاول بھٹو کا سیکریٹریٹ بنا نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو ان کے سامنے سارے وہ ثبوت شواہد رکھ رہے ہیں جو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، کوئی پالیسی سازی، کوئی فیصلہ ہو، کوئی فنڈز کی ایلوکیشن ہو، میئر کراچی کا جس طرح آنا جانا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر، پیپلز پارٹی کے جو سابقہ سارے وزراء ان کا جس طرح آنا جانا ہے. تو یہ ساری باتیں ان کے جو ان کے ذمہ داری کا تقدس ہے نا، اس کو زیب نہیں دیتی یہ ساری باتیں نا. تو ہم تو اپنے لحاظ سے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ان کے دانا دوست بن کر. سر آپ لوگوں کے جانے آنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا چاہیں تو. بھائی ہم تو ٹائم لے کر جاتے ہیں، جب ٹائم ملے گا تو جائیں گے. ہم نے پھر ٹائم مانگا ہوا ہے، ٹائم ملے گا تو جائیں گے. ہم نے پہلے ٹائم مانگا تھا، جب ہمیں ملا تو ہم گئے، لیکن ہم ایسے بغیر ٹائم دے بن بلائے یا بغیر ٹائم دے نہیں جاتے. ہم نہیں جائیں گے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو یعنی جی ڈی اے ہو، جے یو آئی ایف ہو، متحدہ قومی موومنٹ، ان کے ووٹ بینک آپس میں ملتے نہیں ہیں. یعنی شہری علاقوں میں، اگر سندھ کے شہری علاقوں میں آپ کا ووٹ بینک ہے تو دیہی علاقوں میں وہ ایک اپنا ووٹ بینک. آپ لوگوں کی کا کلیش نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس اتحاد سے نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی نقصان؟ یعنی کراچی میں آپ کہیں کہ جی ڈی اے نے کوئی سیٹ نکالنی تھی یا آپ کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچانا تھا، یا جے یو آئی ایف نے آپ کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچانا تھا؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے سر. دیکھیے میرے حال میں میڈیا میں اگر ہم سب مل کر علیحدہ پھر مشترکہ طور پہ زیادہ اسپیس ہم لیتے ہیں نا، اور پیپلز پارٹی کو زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں. ہم دیکھیں نا، جے یو آئی کے جو صوبائی صدر ہے انہوں نے کہا نا کہ گندم کی یہ جو آمد و رفت ہے اندرون سندھ سے کراچی تک لانے میں 77 ارب روپے کی رقم، اس میں کیلکولیشن پوری ان کے پاس موجود ہے نا، یہ کیوں کراچی میں گندم اتنی مہنگی ہے اور اس کی ترسیل میں کیا رکاوٹیں ہیں، اور جو بھی فلار ملے، آٹے کی ملے، ان کو کتنی مشکلات ہیں نا. تو اگر یہ دیہی اور شہری سندھ میں اگر ہم وہ اپنی معلومات اور ہم اپنی معلومات کو ملائیں تو چور پکڑا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ چور کون ہے. وہ بھی جیسے جو مردم شماری میں ہم نے جو جس طرح کام کیا ماشاءاللہ، اور کچھ آبادی کو بازیاب کرایا، لاپتہ تھی، ہماری ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بڑھ گئی، 3 صوبائی کی بڑھی. یہ تو عملی طور پر ہم نے الحمدللہ یہ کریڈیبلٹی، یہ بڑا کریڈیبل بڑا کام تھا جو ایم پی ایم نے کیا نا ہماری یکجہتی کے بعد. تو یہ لوگ اب مان بھی رہے، سمجھ بھی رہے، اور ان میں ایک لائف بھی آئی ہے ملیر کے جلسے کے بعد. تو اب یہ سب چیزیں پھر دیکھیں نا، وہ جو بلیک میل کرتے ہیں نا ہمارے کسی بیان کو بھی، پیپلز پارٹی میں اندرون سندھ میں کہتی ہے سندھ کاٹ، محترمہ بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادتوں کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں یہ صوبہ بنانا چاہتے، سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے.
یہ جی ڈی ہماری مدد کر رہی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کرنا چاہتی، اس کی پالیسیاں ڈیوائسو ہیں، وہ تقسیم کر رہی دہی اور شہری سندھ کو آپس میں لڑانے کی تیاری، بھائی کو بھائی سے کو لانا، پھر چلے کہیں اور نہیں، اللہ نہ کرے کراچی میں 15 سالوں میں K4 پانی ایک قطرہ نہیں دیا پیپلز پارٹی نے، بلڈنگ کنٹرول سے جو اربوں خربوں کی لوٹ مار، بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کے نئے ریکارڈ قائم کیے، پھر اس کے بعد سرکولر ٹرین کا منصوبہ اسی طرح، تو یہ ساری بات تو پیپلز پارٹی کی 15 سال کو ایکسپوز وہاں بھی تو کرنا ہے نا، اگر ان کا ووٹ بینک اندرون سندھ میں ہمارا یہاں ہے تو ہمارا نیریٹو، ہماری حکمت عملی تو ایک جیسی ہوگی نا کہ ہم وہاں لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی نہیں سر، اب جس طرح پہلے سر متحدہ قومی موومنٹ کو ماضی میں جب بھی قومیت کے نام پہ ووٹ مانگا گیا نا، بہت ووٹ ملے، ہم نے کچھ بائی الیکشنز ایسے دیکھے، کچھ الیکشنز ایسے دیکھے جس میں خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو ناانصافیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ان کو اجاگر کر کے، یا قومیت کی بنیاد پہ جب متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ جو سابقہ آپ کی پارٹی تھی، انہوں نے جب ووٹ مانگا تو جس طرح حق پرست گروپ سامنے آیا، یہ تمام چیزیں قومیت کی بنیاد پہ کی گئیں، تبھی ووٹ بینک انٹیکٹ رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا۔ یہ پہلی دفعہ آپ جس طریقے کی سیاست کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ جب آپ ووٹ مانگنے نکلیں گے تو یہ ایک نئے طریقے سے ووٹ مانگنے نکلیں گے یا ایک نیا نظریہ لے کے نکلیں گے جس میں آپ کسی سیاسی جماعت کے خلاف یہ بات کرنے جا رہے ہوں کہ جی 15 سال کی ہم ایک کسی سیاسی جماعت کی کرپشن کو دکھا رہے ہیں، یا ہم وہ ناانصافیاں وہ مطلب وہ کر رہے ہیں کہ جی سسٹم کیا چلتا رہا، باقی چیزیں کیا ہوتی رہی ماضی میں تو ایسا۔ جی دیکھیں پشاور اور جو صوبہ سرحد یا جسے خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کی برسہ برس سے جو سیاست تھی نا، وہ نیشنل عوامی پارٹی کے گرد گھومتی تھی، اور اس کے بعد جو عوامی نیشنل پارٹی بنی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کو کراچی میں پختونوں کی وجہ سے اور MQM اور پختونوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے تو صوبائی 2 سیٹیں مل گئی تھی ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہے نا؟ جی 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 ہے نا۔ لیکن اس کے بعد پھر ANP تو کراچی سے تقریباً فیضل آؤٹ ہو گئی نا، اور MQM کو بھی پھر اس قوم پرستی کی سیاست سے PTI کے سامنے اپنے آپ کو جمع کر ٹکا کر اپنی سیٹیں واپس لانا آسان تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے 6-8 سیٹیں ہماری چھینی گئی، لیکن کچھ تو ہماری اپنی سیٹیں بھی تو ہماری کچھ پالیسیاں ہوں گی جس کی وجہ سے گئی نا، لیکن ہم قوم پرستی پہ الیکشن سارے لڑے تھے۔ دیکھیں اس وقت بھی قوم پرستی پہ لڑا نا، 88 میں 90 میں 93 میں میرے بھائی، تو ان سب کے نتیجے میں نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ اس قوم کا فائدہ ہوا، نہ یہاں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ MQM یا قوم پرست جماعت سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے پختونوں کو، پنجابیوں کو، ہزارے کشمیری کلکتیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اچھا چلے اگر یہ تھا بھی تو نکال بھی نہیں سکے، تو یار پریگمیٹک اور ریئلسٹک اور پریکٹیکل پالیسی یہ ہے کہ میری قومیت کا بھی، مہاجروں کا بھی فائدہ اسی میں ہے۔ ڈیموگرافی بھی بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوئی ہے، جہاں ہم سب کی گنتی کی بات کر رہے ہیں، تو میں تو کراچی کے جو پہاڑی سلسلے ہیں نا HCR، وہ جو PQRST بلاک، میں نے کہا بھائی ان پختونوں کو بھی تو گنو۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، اس لیے کہ کراچی کی سیٹیں بڑھنے سے کراچی کے مہاجروں کو بھی فائدہ ہوگا، کراچی کے پختونوں کو بھی ہوگا۔ اگر سندھی بلوچ میرے بھائی پیپلز پارٹی کے اس شہر سے نکلیں کہ وہ شیلٹر ان کا، تو ان کا بھی فائدہ، ہم سب کا فائدہ ایک اربن سندھ بیس پارٹی بننے میں ہے۔ اور وہ پلیٹ فارم MQM کا ہی ہے، نہ وہ جماعت اسلامی ہے، نہ PTI ہے، اور پیپلز پارٹی تو غاصب ہے، قابض ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال میں اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو سر۔ اچھا میں جب آپ سے سر، اب کیونکہ ایک تنظیمی بحالی کمیٹی والے ڈاکٹر فاروق ستار کا جو نظریہ تھا وہ بالکل مختلف تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ نہ یہ نظریہ تنظیمی بحالی کمیٹی والے ڈاکٹر فاروق ستار یعنی PIB والی MQM ہے، نہ یہ بہادر آباد والی MQM ہے، یہ جو PSP ہے نا سر، اس کا نظریہ اب زیادہ غالب نظر آتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پہ، کیا یہ بات درست ہے؟ میرا ایک بیان دکھا دیں MQM بحالی تنظیم بحالی کمیٹی کے زمانے کا، جی، جو کہ میرے آج کے سٹینڈ یا موقف یا پالیسی سے مختلف ہو۔ کملو چلے اگر PSP اور مصطفیٰ کمال بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے تو میں بھی MQM ORC میں یہی بات کر رہا تھا۔ MQM جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر، آپ سمجھ گئے نا۔ اسی لیے تو پھر MQM کی ضرورت ہے کہ بھئی 4 سیٹیں 2018 میں ہمیں مل گئی کسی طرح،
6 سیٹیں یا 8 سیٹیں چھینی گئی. تو اب یہ 4 سیٹیں بھی اللہ نہ کرے ہم نے تھوڑا وسیع القلبی، وسیع النظری، حقیقت پسندی، عملیت پسندی سے کام نہیں لیا. اور یہ جو شاید پی ایس پی کہہ رہی ہے جو ایم کیو مورسی، تو یہ کہ میں نے کیا کہا، ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو ایک ہونا ہوگا. میں 2 سال سے کہہ رہا تھا ایم کیو مورسی میں، یار آپ دیکھیں اپنے انٹرویو نکالے. اور پھر ہمیں تو شاید کراچی بیس اور جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی کے لیے بھی میں نے تو گنجائش رکھی تھی اور ہے، پی ٹی آئی کراچی کی اس کے لیے بھی رکھی ہے کہ بھائی تم نہ اکیلے پیپلز پارٹی کو کراچی سے پیچھے دھکیل سکتے ہو، نہ جماعت اسلامی دیکھ لیا نا انہوں نے آٹے دال. لیکن ایم کیو ایم حقیقی کے لیے آپ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے نا یار. اچھا کب بنا کیا؟ آپ آفاق کو منا لے، آپ میرے ساتھ بٹھا دیں، لے آئے، میں کل اس کے ساتھ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں. شاید تھوڑی بہت ریزسٹنس ہم تینوں میں سے کسی ایک کی ہو، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں تو پیشکش کر چکا ہوں. گورنر سندھ کامران ڈسوری کر چکے ہیں آفاق بھائی کو. اب آفاق بھائی خود نہیں مانتے، نہیں آنا چاہتے، تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ اب ان کے لیے موقع ہم تینوں کے ملنے کے بعد بھی شاید ہم مہاجر ووٹ بینک کو پوری طرح پل نہیں کر سکیں گے، اور باقی قومیتیں بھی شاید اپنی بقا سلامتی اور کراچی کے بہتر روشن مستقبل، اپنی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ خوش فہمی اور غلط فہمی میں آفاق بھائی، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب کی بقا مشترکہ ہے. ہم سب کا مطلب کراچی میں رہنے والے ہر شہری کی مستقبل، بقا سلامتی ایک دوسرے کے ساتھ لازماً جڑ گئی ہے. وی ہیو ٹو سویم اینڈ سنگ ٹوگیدر. وہ انہوں نے میرے حقوق حاصل نہیں کہ جو کراچی کے پٹھان ہیں، جو کراچی کے بلوچ ہیں، کراچی کے سندھی، وہ میرے ساتھ K4 کے لیے کھڑے ہوں. میں لاڑکانہ اور نواب شاہ کے سندھی کے لیے 18ویں ترمیم کے لیے کھڑا ہوں گا. پانی ان کو زیادہ چاہیے مرکز سے تو اس کے لیے کھڑا ہوں گا. واٹر ریکارڈ میں اگر نیشنل فائنینس کمیشن میں سندھ کے لیے زیادہ کھڑا ہوں گا. لیکن یہ جب زیادہ وسائل سندھ کو ملے، زیادہ پانی ملے، تو بھائی کراچی والوں کو بھی ملنا چاہیے نا. یہ کراچی کے سندھی اور بلوچوں کو سمجھنا ہوگا بھائی. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جو حماس کی جانب سے پیش قدمی کی گئی اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پہ، اور اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ایک بڑی تعداد میں جو بے گناہ یا معصوم شہری غزہ میں جو مقیم ہیں ان کو جو ہے وہ فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایک بڑی تعداد کہی جا رہی ہے، جو کہ اب تک صحیح رپورٹنگ بھی سامنے نہیں آ رہی ہے. مختلف جو طرف سے دعوے ضرور آ رہے ہیں. ایک طرف حماس کا کہنا یہ ہے کہ 700 کے قریب اسرائیلی فوجی اور جو شہری تھے وہ مارے گئے ہیں. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ جی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور خاص طور پہ جس طرح سے نتن یاہو کا بیان آیا، بنیامین نتن یاہو کا کل جو بیان آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ حماس کو اس جو ہمیں سرپرائز کیا حماس نے حملے سے، اس کی بڑی قیمت چکانی ہوگی. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جس کی انٹیلیجنس دنیا میں نمبر 1 انٹیلیجنس مانی جاتی ہے، تو اسرائیل کو اس حملے کی پیشگی اطلاع کیسے نہیں ہوئی؟ یعنی کیا ان کی انٹیلیجنس فیل ہوئی؟ اس حوالے سے بنیامین نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی یہ تمام چیزیں کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، یا کیا عوامل اس میں شامل ہوئے جس کی وجہ سے اس حملے کو پہلے سے اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکی. اس کی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اس حملے کا جواب دیا جائے گا. بہرحال اسی حوالے سے ہم اس وقت بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی ماہر ہیں، اور مختلف چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. بہت گہرا تبصرہ اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے. ہما بقائی صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ہما بقائی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ سے سب سے پہلا میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت غزہ کی یا فلسطین یا اسرائیل کی، اور جس طریقے سے حماس کی جانب سے 3 طرف سے پیش قدمی کی گئی، جوابی حملہ جو کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، جو جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا، جوابی حملہ کیا گیا، اس میں غزہ میں عام شہریوں کو، بے گناہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جن کا کوئی تعلق شاید اس جنگ سے نہ ہو، یا شاید وہ حماس کا ساتھ بھی نہ دے رہے ہوں، پھر بھی ان کو جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو حماس نے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد اگر ریٹیلیشن میں یہ نہ ہوتا تو حیرانی کی بات تھی.
یہ تو میرا خیال ہے کہ حماس نے فیکٹر ان کیا ہوگا اپنی ایکویژن میں کہ اگر وہ اس طرح کی پرولیفریشن انٹروژن اسرائیلی لینڈ پہ کرے گا جس میں اسرائیلی سیولینس کو بھی ہوسٹیج لیا گیا ہے, اسرائیلی افواج کی بھی ہوسٹیج کی خبریں آ رہی ہیں, اور وہ ابھی تک اس لینڈ پر ہیں جس کو اسرائیل اپنا کہتا ہے, تو اس کے ریٹیلیشن میں اگر یہ نہ ہوتا تو حیرانی کی بات تھی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی پیشکش کی تھی اس کے اول کہ جو وونڈیڈ اسرائیلیز ہیں, جو کیپٹو ہوسٹیج اسرائیلیز ہیں, ان کو حماس واپس کر دے. اور یہ اس کو ایجپٹ لیڈ کر رہا تھا اور بلنکن جو ہیں یو ایس سیکرٹری اسٹیٹ وہ لیڈ کر رہے تھے, لیکن حماس نے نیگوشیشن میں جانے سے انکار کیا ہے. حماس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا آخری حلہ ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جنگ بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے, اس میں کیجولٹیز بہت ہائی ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو میڈیشن جس طور اسرائیل دیکھا ہے اس طور میڈیشن کو حماس نہیں دیکھے. اچھا میڈم, جس طرح حماس نے یہ پیش قدمی کی ہے اور جس یقین کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا, ویسے تو کہتے ہیں کہ حماس کے پاس وہ کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں, اور وہ جس عزم کے ساتھ جس طرح نکلے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو جائے ان علاقوں کو واپس لینا, یا جس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں اتنا منظم 3 طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کو کچھ ایسی عالمی طاقتوں کی مدد حاصل ہے, سپورٹ حاصل ہے, جو شاید جس کا علم اسرائیل کو بھی نہیں ہوا اور ہم آپ بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکے؟ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں, اگر حماس نے یہ فیکٹر نہیں کیا تھا تو پھر تو صورتحال بہت ہی محدود ہو جائے گی, کیونکہ یہ تو ایک دور سے صورتحال کو دیکھنے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس قسم کا ریٹیلیشن آئے گا. لیکن اس سے اہم بات یہ کہ حماس یہ کر پایا, کیونکہ آپ سمجھیے کہ 50 سال بعد اتنا بڑا کوآرڈینیٹڈ 3 جگہوں سے اٹیک حماس کر پائی اسرائیل پر, اور سکسیسفل کر پائی, کیونکہ جو ان کے اپنے لکھنے والے ہیں وہ اس کو اسپیکٹیکولر اٹیک کہہ رہے ہیں. اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اٹ واز کاٹ بائی سرپرائز. لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل واز کاٹ نیپنگ, اور اسرائیل خود اب اس کو اپنا 9/11 کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ ایک طور کا حملہ ہوا ہے. تو دیکھیے, جب آپ اس حد تک آگے جاتے ہیں تو پھر آپ ریپرکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اس بات سے بھی سوال اٹھے گا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس جو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی. اور اس کے جواب میں جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تمام باتیں ڈاؤن دا روڈ ہوں گی, اس وقت تو ہم آل آؤٹ وار میں ہیں. تو اسرائیل نے بھی اعلان جنگ کیا ہے اس پرولیفریشن کے بعد, انفلٹریشن کے بعد, اور وہ کہہ رہا ہے کہ لینڈ, سی اینڈ ایئر. اب جب 3 جگہوں سے ایک ایسی ٹرپ پر حملہ کیا جائے گا جس کی کوئی ریگولر فوج نہیں ہے, اس کے پاس کوئی پروٹیکشن میکینزم نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ڈسٹرکشن بھی ہوگی اور کیجولٹیز بھی ہائی ہوں گی. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے ڈسپلیسمنٹ کا نمبر, جو وار کی وجہ سے لوگ ڈسپلیس میں ہیں. وہاں لوگوں سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دفاع نہیں ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں اور ایک جگہ مر جائیں, مطلب ایک جگہ ہم ختم ہو جائیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دفاع نہیں ہے. تو دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے, جو سیم پاورز ہیں وہ ریسٹرینٹ کی بات کر رہی ہیں, لیکن دس کین آلسو بیکم ویری اگلی فار اسرائیل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اینٹی اسرائیل فورسز ہیں خطے میں, فار ایگزامپل حزب اللہ, اٹ کین ٹرن اٹ انٹو اے 2 فرنٹ وار. ابھی انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہے, حماس کے ساتھ دینے کی بات نہیں کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں آگ لگ رہی ہے اور یہ خطرناک ہو سکتی ہے. پھر ایک رشین ڈائمینشن ہے, کیونکہ خبر یہ بھی ہے جناب کہ جو بہت سارے آرمامنٹ تھا اسرائیل کا وہ شفٹ ہوا تھا یوکرین کو ٹو فائٹ دا رشین, اور حماس کو اس بات کا علم تھا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹرائک کی ہے. تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بہت سچویشن کمپلیکیٹڈ ہے,
لیکن ابھی بھی آپ کے توسط سے ہر فہم سوچ رکھنے والا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹجک ریسپانس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیجولٹیز اس وار میں بہت ہائی ہوں گی. دیکھیے چاہے اسرائیلی سائڈ پر ہوں چاہے غزہ میں ہوں، مرد تو انسان ہی رہے ہیں، مرد تو انسانیت ہی رہی ہے. اچھا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کہیں کا بھی نقصان ہو، ڈیفینیٹلی انسانیت کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن حماس کے اس حملے کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے شاید ماضی میں کبھی اتنا کامیاب حملہ کیا نہیں گیا، اور جس طریقے سے یہ کامیاب حملہ کیا گیا ہے اس میں تین طرف سے، غزہ کی طرف سے بڑھتے ہوئے جو علاقے اس وقت جن کا کنٹرول اب حماس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان علاقوں میں اسرائیل کے لیے جنگ کرنا بہت مشکل ہوگا. یعنی روایتی طریقوں سے ان علاقوں میں جنگ اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہاں بہت سے یرغمال ہیں اسرائیلی فوجی اور شہری جو ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر اس کے اوپر کنونشنل طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں نقصان جو ہے نا وہ اسرائیلیوں کے اپنے، ان کے شہریوں کا اور ان کے اپنے فوجیوں کا ہوگا. اس میں اگر گوریلا وار کی طرف وہ جاتے ہیں تو یہ بات تاریخ بتاتی ہے کہ حماس ہو وہ یا افغانستان ہو یا ویتنام ہو، گوریلا وار وہاں کے مقامی لوگوں سے لڑی نہیں جا سکتی. عالمی طاقتیں گوریلا وار نہیں لڑ سکتی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ حماس اس صورتحال میں جاتا نہیں اگر حماس کے پاس سسٹیننس کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. دس از مور اے وار آف نروز دین اینی تھنگ ایلس. اسرائیل ریٹیلیٹ کر کر کس حد تک اسرائیلی لائف کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، اور غزہ میں کس حد تک ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ حماس کا ساتھ نہ چھوڑ دیں. تو اٹ از آلسو اے وار ان وچ آپ سمجھ رہے ہیں نا ہو بلنکس. حماس کے پاس تو ایکچولی کچھ کھونے کو بچا نہیں تھا. جو یہ گرینڈ الائنس ہونے جا رہی تھی بٹوین اسرائیل، امریکہ اینڈ سعودی عربیہ، جس میں سعودی عربیہ جو بہت زبردست ٹریڈیشنل سپورٹر الائے ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کا اور پیلسٹینین وہاں پر 2 اسٹیٹ سولوشن کا، اگر وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے ایجپٹ کی ریکگنیشن سے بڑا دھچکا ہوگا یہ پیلسٹائن کے لیے. اور حماس کو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ irrelevant ہو رہا ہے، پیلسٹینین ریزسٹنس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. اسرائیل بھی ایک کمفرٹ زون میں تھا کیونکہ 2007 کے بعد کوئی بڑا حملہ پیلسٹائن کی طرف سے یا غزہ کی طرف سے اسرائیل پر نہیں ہوا تھا. تو جو ٹائم گیپ تھا، جو ٹائم لیپس تھا ایکٹیو وائلنٹ اٹیک میں، اس نے بھی اسرائیل کو کمفرٹیبل کیا تھا. اور ان تمام چیزوں کو ایز این ایڈوانٹیج استعمال کرتے ہوئے حماس نے واقعی ایک اسپیکٹیکولر اٹیک کیا ہے. تو اس وار کو ڈریگ کرنا حماس کے لیے تو مشکل ہے ہی، لیکن اسرائیل کے لیے بھی اتنا ہی کرٹیکل ہے. اسرائیلی لائف ہیز بین شارٹ، ہاسپٹلز آر فل. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو گوریلا وارفیئر ہے وہ ہمیشہ ایک بڑی طاقت کے لیے مشکل اور ایک چھپ کر حملہ کرنے والی طاقت کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اس ایکویژن کو اگر آپ دیکھیں تو حماس کمپیریٹیولی سکسیسفل، کمپیریٹیولی بہتر پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ہما بقائی ہمارے ساتھ تھیں جو کہ اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کی اس پہ بات کر رہی تھی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.